الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کون تھے؟ یہ کل کے درس میں آپ نے کچھ سماعت کیا کہ در حقیقت کوفی ہی حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے اور یہی حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے والے تھے۔ جس طرح کہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت عبید اللہ بن زیاد کی فوج حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی اور حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سارا منظر سمجھ لیا کہ اب وہ آخری وقت ہے، تو حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خطوط نکالے جو انہوں نے لکھے تھے، اور اس لشکر کے اندر وہ بندے موجود تھے کہ جنہوں نے یہ سارے خط لکھے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ ایک ایک کا نام لے کر کہتے، اے فلاں کیا تو نے مجھے یہ خط نہیں لکھا؟ اے فلاں تو نے مجھے یہ خط نہیں لکھا؟ بلکہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے آنے والے جو امراء تھے وہ جب حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ آپ کیوں آئے، وہ آگے سے ان کو خط پیش کر دیتے کہ یہ خط دیکھو تمہارے کوفیوں کے، وہ آگے سے دیکھ کے چپ ہو جاتے۔ اور اس وقت حسین رضی اللہ عنہ کو سامنے یہ جھوٹ بولنے لگے کہ ہم نے یہ خط نہیں لکھے۔ حسین کہنے لگے کیوں نہیں تم نے یہ خط لکھے ہیں؟ اگر تم مجھے ناپسند کرتے ہو، تم نے یہ خطوط نہیں لکھے تو مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں جہاں سے آیا ہوں میں واپس جاتا ہوں۔ لیکن یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور یہ وہی لوگ تھے جو تلواریں لے کر حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا قاتل کون؟ کوفی۔ حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کس نے کیا؟ کوفیوں نے، اور اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی کوفیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ اسی لیے علی بن حسین جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، انہوں نے جب کچھ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ کوفے کے لوگ ہیں۔ کہنے لگے کہ اگر تم روتے ہو تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا؟ تم ہمیں قتل کرتے ہو پھر تم روتے ہو۔ اور اس طرح اہل بیت میں سے ہر ایک کا کلام البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر اور دیگر مورخین نے نقل کیا کہ ان میں سے ایک ایک نے کوفیوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، خیانت کی، ہمیں بلایا اور پھر قتل کرتے ہو اور اس کے بعد روتے ہو۔ پھر یہ ان کی بد دعا لگی کہ اللہ کرے کہ تمہیں کبھی زندگی بھر سکون نہ ملے، تم ایسے ہی رہو۔ چنانچہ وہ وقت گیا اور آج کے وقت تک یہ پیٹ رہے ہیں، خود کو مار رہے ہیں۔ یہ انہی کی اولادیں، روحانی اولادیں یا حقیقی اولادیں آج تک خود کو پیٹتی ہیں کیونکہ وہ اہل بیت کی ان کو بد دعا لگی۔ حقیقت میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں جس بندے کا کردار تھا اس میں دو بندے مرکزی تھے، ایک سنان بن انس اور دوسرا شمر بن ذیلجوشن، اور خود شیعہ نے لکھا ہے کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے شیعان میں سے تھا، یہ شیعان علی میں سے تھا، یعنی یہ بھی شیعہ تھا۔ اور اوپر تھا عبید اللہ بن زیاد جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا، اور عبید اللہ بن زیاد وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے شیعان میں سے تھا، وہ بھی شیعہ تھا، انہی کی کتابوں میں لکھا ہے۔ گویا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے جو تین ذمہ دار بنتے ہیں قاتل، دو بالعمل اور ایک اوپر حکم دینے والا، یہ تینوں انہی کے بقول شیعوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کی تین آراء ہیں۔ پہلی رائے ان لوگوں کی ہے کہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے بغاوت کی تھی، وہ باغی بن کے نکلے تھے، لہٰذا باغی حکمران کے خلاف جو بھی نکلے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ناسبی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کے لیے بغض اور نفرت ہے۔ ہم اس سے بری ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم ناسبی نہیں ہیں، اہل حدیث ناسبی نہیں ہے، جو ناسبی ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیثوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اہل بیت کی کسی نہ کسی طرح مخفی طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ ہم
انہیں اہل حدیث نہیں سمجھتے، کیونکہ اہل حدیث وہ ہے جو حدیث پر عمل کرے، اور حدیث کا تقاضا ہے کہ اہل بیت سے محبت۔ اور یہ کیسی محبت ہے کہ کوئی اہل بیت کو باغی قرار دے؟ حسین رضی اللہ عنہ باغی نہیں تھے، اور نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ امام معصوم تھے۔ معصوم کا معنی کہ جن سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، اور ان کی بیعت لازم اور فرض تھی، لہٰذا حسین رضی اللہ عنہ کو مارنے والے، شہید کرنے والے، ان کو وہ کفر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ غالی قسم کے روافظ ہیں، حقیقت میں یہ خود ہی قاتل ہیں، اور خود ہی پھر اپنے اوپر بھی فتوے بھی لگاتے ہیں۔ ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید کیے گئے، وہ باغی نہیں تھے، انہوں نے خروج نہیں کیا، وہ مظلومانہ شہید کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں پیشین گوئیاں، ان کے لیے اعزازات ان کو عامی قاعدوں سے جدا کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے یہ پسند نہیں کیا تھا کہ اس کی سوکن کوئی بنے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور جس وقت علی رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا تھا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی کہا کہ فاطمہ میری لخت جگر ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب دنیا میں کسی کی معزز سے معزز کی بیٹی بھی ہو، اس کے اوپر شادی ہو سکتی ہے، اس کی سوکن آ سکتی ہے، لیکن آخر نبی کی بیٹی فاطمہ، اس کے لیے کچھ تو تخصیص تھی نا۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دوسری شادی کا نام بھی نہیں لیا، ہاں ان کے بعد بہت شادیاں کی۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کی یہ بغاوت نہیں تھی۔ بس میں اس پر مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا، اتنا ہی ہے کہ ہمارے اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی یہ بغاوت نہیں تھی۔ جو حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہتا ہے، ہم اس سے بری ہیں، وہ اللہ کو اپنی اس بات کا جواب دے، کیونکہ باغی کے بارے میں جو حدیثیں آتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا نبی باغی کو نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آئیے یزید کے معاملے کی طرف، کہ یزید اس کے بارے میں کیا رائے ہے اہل السنہ کی۔ یزید کے معاملے میں بھی تین طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یزید کو اتنی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اتنا اس کا دفاع کرتے ہیں کہ اس کی ہر بات کو وہ من وعن کتاب و سنت کی ترجمانی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اسے پسند نہیں کرتے، نہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یزید کے دفاع میں اتنی موٹی کتابیں لکھ دی۔ ٹھیک ہے، جو اس کے اوپر ناحق جو باتیں اس کی طرف منسوب ہیں اس کا رد ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کو اتنے تقدس کے درجے پر نہیں لے کر جاتے کہ ہم اس کو کہیں کہ جناب وہ بالکل معصوم تھا، اس کو بالکل اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، ہم اس طرح بھی نہیں کہتے اس کے بارے میں۔ دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہیں جو یزید کو کافر اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ بڑا اعتدال والا موقف جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ، ابن کثیر رحمہ اللہ اور ان لوگوں نے جو موقف پیش کیا وہ بڑا معتدل موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید ملک من ملوک الارض لا نحبہ ولا نسوبہ، وہ زمین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا، ہم نہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور نہ ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ محبت نہ رکھنے کی وجہ کچھ معاملات ہیں، خاص طور پر تین اہم ترین واقعات۔ ایک حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس کے دور میں ہوئی، دوسرا واقعہ حرہ، مدینہ کے اندر جو حرہ کا واقعہ پیش آیا، چند دن پہلے بخاری میں ہم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، جو اس کو سننا چاہے وہ اس درس سے سن لے۔ اور تیسرا واقعہ اس کے دور میں جو پیش آیا جو انتہائی تکلیف دہ تھا، وہ بیت اللہ کے اندر جنگ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جو بیت اللہ میں جنگ بپا ہوئی۔ یہ تین واقعات ایسے ہیں یزید کے لیے جو انتہائی یعنی کہ اس کے دور حکومت کے اندر بڑے واقعات پیش آئے۔ یہ واقعات ہیں کہ جس کی بنا پر بہت سارے شکوک و شبہات اٹھتے ہیں۔
اور اس کو گالی نہیں دیتے متعین کر کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان واقعات کے پیچھے جا کر دیکھیں تو ثابت نہیں ہے کہ یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا ہو، اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کے حسین کے بعد جو واقعہ حرہ پیش آیا اس پہ اس نے یہ کہا ہو کہ تم ایسے کر دینا، ایسے کر دینا، ایسے کر دینا۔ اور رہا تیسرا معاملہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، تو اس پر بھی اگر دیکھا جائے ان تینوں معاملات کے اندر اس طرح نہیں ہے کہ یزید نے آرڈر جاری کیے ہوں کہ تم قتل کر دو، تم ایسے کر دو، تم ایسے کر دو، بلکہ جو لوگ تاریخ سے ایسی روایتیں لا کر یہ کہتے ہیں کہ یزید نے ایسے کیا، ایسے کیا، یہ ان کی خیانت ہے۔ تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا ہے، اب میں تاریخ کی باتیں سنانے لگا ہوں، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید نے آنسو بہائے اور رویا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے پھر حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کو قتل بھی کیا، اور تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ میں تو واللہ یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ یہاں تک معاملہ پہنچے کہ تجھے شہید کیا جائے، میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، میں تو تیری زندگی بھی چاہتا تھا اور اپنی خلافت اور اپنی عمارت بھی چاہتا تھا۔ یہ ساری باتیں بھی یزید کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس سے بڑھ بڑھ کر لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ جو بندہ تاریخ سے ایک ورقے سے صفحے باتیں اٹھاتا ہے، دوسرے ورقے کی باتیں وہ چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ یزید کے بارے میں اگر کچھ ایسا لکھا ہے کہ جس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو یزید کے بارے میں ایسا بھی لکھا ہے کہ جس سے حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں، تو لہٰذا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اس نے یہ جرائم کیے، یہ اس کے ثابت ہے، تو وہ سند پیش کرے، نہ ان واقعات پر سند ہے، نہ اس پر سند ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل اور نہ دوسرے فریق کے پاس دلیل، کسی فریق کے پاس دلیل نہیں ہے، دونوں کے پاس تاریخ کی بے سند باتیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تم ایک بندے کو گالیاں دیتے ہو بے سند باتوں پر، تو بے سند باتوں کی بنیاد پر پھر اس کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہو، کیونکہ یہ چیزیں بھی اس کے لیے ثابت ہیں۔ تو ان ساری وجوہات کی بنیاد پر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں توقف کیا جائے، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ ان بڑے معاملات میں سے خاص طور پر یوں متعین کر کے اس کی طرف سے کوئی حکم دیا جانا ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور نہ ہم اس کو بڑھ چڑھ کر اس کے لیے بڑے محبت کے جذبات اور ایسی چیزیں رکھتے ہیں۔ ہاں باقی جو معاملات ہیں ان سے اہل بیت یا جو بھی مظلومانہ شہید ہوا ہم اس سے یقیناً محبت رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات، تاریخ کے اندر دو قسم کے لوگ بڑے مظلوم ہیں، مظلوم اس اعتبار سے کہ ان کی طرف ایسی چیزیں بھی منسوب ہیں کہ جو حقیقت نہیں رکھتی۔ پہلے یوسف علیہ السلام کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف ایسی ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں کہ جو یقین مانے کہ ویسے بھی انسان تسلیم نہیں کرتا، ان کی سند تو دور کی بات ہے، ویسے بھی وہ باتیں کی جائے تو بندہ نہیں مانتا کہ آخر وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، اتنے گرے ہوئے تو وہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے دل میں ایک حسد آ گیا تھا، غصہ آ گیا تھا بھائی پر کہ اس کی وجہ سے ابا جان ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا، لیکن آخر تھے تو وہ نبی کے بیٹے، اتنے گرے ہوئے تو نہیں تھے۔ اور دوسری طرف یہ یزید کا معاملہ ہے، یزید کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جاتی ہیں کہ جو باتیں ثابت، دیکھیں اگر کوئی بات ثابت ہو جائے تو 100 دفعہ، لیکن جب ایک بات آپ ثابت نہیں کر سکتے، محض یہ کہہ کر کہ جی اس کے دور میں یہ ہوا، اس نے بدلہ کیوں نہیں لیا۔ میں نے اپنے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ یہ الزام اور یہ تہمت کوئی تہمت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بات کہی جا چکی ہے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں شامل نہیں ہیں، یہ ان کی زبان تھی، تو پھر علی رضی اللہ عنہ کی صفوں میں قاتل کیوں موجود ہے؟ کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل علی رضی اللہ عنہ کی صفوں میں تھے۔ یہاں پر بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے بدلہ کیوں نہ لیا اسی وقت؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی حالات موافق نہیں تھے،
علی رضی اللہ عنہ انکار نہیں کرتے تھے، حالات موافق نہیں تھے، 100 معاملات تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ حالات میرے قابو میں آئے، اس کے بعد میں ان قاتلوں کو بھی دیکھوں گا۔ اسی طرح اگر یزید کا معاملہ ہے، اس پر بھی 100 قسم کے خیالات ہیں، 100 قسم کے حسن ظن بھی اس کے لیے کیے جا سکتے ہیں کہ اس کے دل میں بھی اگر یہ ہو، کیونکہ یزید کی خلافت کتنے سال رہی، کتنی خلافت تھی اس کی؟ بمشکل 3 سال، بمشکل 3 سال اس کی امارت رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ 3 سال امارت کے اندر بعض دفعہ، اور جو سب سے بڑی اس کے لیے مشکلات تھی یزید کے لیے، وہ اسی وقت کے حالات کو کنٹرول کرنا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے یزید کا معاملہ، اور اس کے بارے میں ہمارا موقف، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایسا واضح طور پر ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں، وہ یقیناً ایک ایسی بات کہتے ہیں کہ جس کا کل قیامت کے دن ان کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، محبت ہو کہ بغض ہو کہ نفرت ہو، اعتدال کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اعتدال میں رہتے ہوئے بات کرو، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی جواب دہی آسان ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، اور جتنے اہل حق ہیں ان سب سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔